بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخی جغرافیہ ہم نے شروع کیا تھا، آج اسی سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دور نبوی میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جزیرہ نما عرب فتح ہو گیا تھا۔ اس میں بھی جزیرہ نما عرب کی جو اقصی حدود ہے، آخری حدود ہیں، وہ ابھی تک فتح نہیں ہوئی تھی۔ جیسے یمن فتح ہو گیا تھا، عمان کا ابتدائی حصہ تھا، اوپر بحرین، قطر، امارات، یہ موجودہ جو ملک ہیں ان کے علاقے فتح ہوئے تھے، لیکن اس دور میں آبادی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی اتنی زیادہ کوئی آبادی نہیں ہے اس خطے میں، لیکن اس دور میں تو بالکل نہیں تھی۔ تو بہرحال اور ریاستی نظام بھی ایسے نہیں تھا، قبائلی نظام ہوتا تھا، قبیلوں کی حکومتیں ہوتی تھیں۔ تو جزیرہ نما عرب اوور آل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتح ہو گیا تھا۔ جزیرہ نما عرب کی حدود ہم نے دیکھ لی تھی کہ اس کی حدود کہاں سے کہاں تک ہیں بھائی؟ خلیج فارس سے لے کر خلیج عقبہ تک۔ یہ خلیج عقبہ ہے، یہ خلیج فارس ہے۔ تو یعنی عراق سے لے کر، ٹھیک ہے، کویت سے لے کر یہ سعودی عرب کے آخری کنارے پر خلیج عقبہ ہے۔ اردن یہاں سے اوپر سے شروع ہوتا ہے، تو وہاں تک میں یہ اس سے نیچے نیچے کا جو سارا علاقہ ہے یہ دور نبوی میں فتح ہو چکا تھا۔ اس کے واقعات ہم نے دیکھ لیے تھے، ہجرت کب ہوئی، غزوات ہم نے دیکھ لیے، ان کے صورتحال اس وقت جو تھی وہ بھی ہم نے دیکھ لی تھی۔ سیرت النبی کے مختلف ادوار کا ہم نے جائزہ لے لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت اور بصیرت کے ساتھ یہ سب کام کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے آخری نبی، اللہ کی ساری طاقتیں ان کے ساتھ، سارے فرشتے ان کی مدد کو اترتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمینی حقائق ہیں ان کو بھلایا نہیں ہے کہ مدینہ منورہ آئے ہیں تو سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ طے پا رہا ہے کہ ہم پر کوئی حملہ کرے گا مکہ سے یا ادھر ادھر سے تو مل کر لڑیں گے، اور اگر آپس میں لڑائی ہوئی تو اس کی دیت کس طرح ہوگی؟ ایک ایک شق اس کی میثاق مدینہ میں طے شدہ ہے، ابھی موجود ہے۔ اور وثائق نبوی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے نا بڑے اچھے مرتب کیے ہیں، اس میں تمام شقیں آپ کو مل جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدات کی شقیں آپ کو ایک ایک شق مل جاتی ہیں۔ تو اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے میں کیا کیا شرطیں شامل کی تھیں۔ اور اس کے بعد یعنی اس وقت میں مشترکہ دشمن قریش مکہ تھے۔ پھر قریش مکہ جب غزوہ خندق میں حملہ آور ہوئے تو اس وقت میں یہودیوں نے بدعہدی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فوری نہیں کیا کہ حملہ کر دیا ہو، یہودیوں کو نکال باہر کریں گے، یہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ تک انتظار کیا۔ صلح حدیبیہ میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کے بعد 7 ہجری میں پھر یہودیوں کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں، خیبر پہ حملہ ہو رہا ہے، یہودیوں کو جلا وطن کیا جا رہا ہے کہ اب قریش مکہ کے ساتھ ہو گیا ہے معاہدہ، اب یہودیوں کا کام تمام کریں گے۔ اس سے پہلے قریش مکہ بھی دشمن ہیں اور یہودی بھی بدعہدی کر چکے ہیں۔ 5 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کارروائی سے پہلے قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے۔ جب قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، اب یعنی 2 محاذ بیک وقت نہیں کھول لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے جہاد کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ عالم، جہاد کا مقصد یہ نہیں مر جائیں گے، یہ مقصد نہیں ہوتا۔ جہاد کا مقصد تو ہوتا ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اور اسی وجہ سے اگر جہاد میں پسپائی یعنی اختیار کر رہے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب شکستی ہے تو پیچھے ہٹ جانا، یہ بھی جہاد ہی کا حصہ ہے۔ صحیح ہے؟ تو بہرحال یہ سب کچھ وہ ہے جو سیرت کا ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور جب یہ سب ہو گئے پھر اس کے بعد رومیوں سے جنگ لڑ رہی کہ ادھر جب یہودیوں کا ہو گیا کام اور پھر اس کے بعد فتح مکہ ہو گئی ہے،
اب چل رہے ہیں رومیوں سے جنگ لڑ رہے ہیں. اندرونی سطح پہ سارے علاقے، مکہ بھی فتح ہو گیا، خیبر بھی فتح ہو گیا، یہ سارے علاقے فتح ہوئے. تو پھر رومیوں سے جنگ لڑنے گئے. یہ نہیں ہے کہ مدینہ منورہ میں آتے ہی ایک دستہ یہودیوں کے پاس بھیج دیں، دوسرا دستہ قریش مکہ کے پاس بھیج دیں، تیسرا رومیوں کے خلاف بھیج دیں، چوتھا فارسیوں کے خلاف بھیج دیں. ایسی جنگ نہیں لڑی. یہ حکمت اور بصیرت سیرت کا سبق ہے کہ آپ دیکھ دیکھ کر رفتہ رفتہ آگے بڑھیں. اور اس میں بھی جب آگے بڑھنا ہے تو پھر مدد اللہ تعالیٰ کی مدد پہ، اللہ کی نصرت پہ، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. پھر بھی اپنی طاقت پر نہیں کہنا ہے کہ اس دن تو ہم 300 تھے، آج ہم 1000 ہو گئے یا 3000 ہو گئے. اچھا جی، غزوہ تبوک ہوا 9 ہجری میں. دیکھ چکے ہیں ہم حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو فتوحات ہوئیں، اور سب سے پہلا مسئلہ ایک تو جیش اسامہ تیار تھا، ان کو روانہ کرنا تھا. رومیوں کی طرف سے مسائل شروع ہو چکے تھے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ پہلے ان کو غزوہ موطا میں مسلمان چیلنج کر چکے تھے. اب مسلمانوں کے لیے ناگزیر تھا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ دستہ بھیجے. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ جو ارتداد کی ایک لہر دوڑ گئی، لوگوں نے ریاست کے اندر لوگوں نے سر اٹھانا شروع کیا. طاقتور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے لوگ جمع تھے، اب بکھر جائیں گے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے ثابت کیا کہ نہیں، اسلام نے سب کو جمع کر کے رکھا ہے، اسلامی وحدت ہے، کسی شخصیت پر اس کا مدار نہیں ہے. اور قرآن مجید نے اس کو واضح لفظوں میں کہا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ کے نبی دنیا میں نہیں رہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے پھر یہ سب ہوا اور مرتدین کی سرکوبی ہوئی. 11 لشکر بھیجے گئے. ہم دے چکے ہیں مختلف 11 لشکروں نے سارے جزیرہ نماں عرب سے ارتداد کی لہر کا خاتمہ کیا. اور حضرت ابوبکر صدیق کو 2 سال چند مہینے ملے، 6 مہینے بھی نہیں ملے، اور اس میں یہ سب جنگیں لڑ رہے ہیں. صحیح، جا کر شام میں جنگ لڑی جا رہی ہے، عراق میں جنگ لڑی جا رہی ہے. مختلف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لشکر کا رستہ ہے وہ کیسے عراق سے شام کی طرف پھیل گیا ہے سارا، کہ یہاں سے دستے گئے ہیں عراق میں. عراق میں 2 طرف سے حملہ ہوا، ایک اس کی شمالی طرف اور ایک جنوبی طرف. تو اس کی شمال کی طرف سے ہوتے ہوئے پھر شام میں داخل ہوئے، اس کے جنوب سے ہوتے ہوئے وہ پھر اندر داخل ہوئے ہیں. اور تمام بڑے جو مسلمانوں کے لیڈر ہیں، سپہ سالار حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت یزید ابن ابی سفیان بڑے لیڈر تھے، حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ بہت زیرک دانا اور سمجھدار کہلاتے ہیں. حضرت عبیدہ بن جراح پر تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ویسے بھی اشرم بشرم ہے، اور اتنا ان پر مان تھا کہ ان دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگ مجھے دے، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جیسے. اور اکرمہ ابن ابی جہل یہ حضرات پہلے شام میں پہنچے. حضرت خالد ابن ولید ابھی تک یہ جو لشکر تھے نا اندر کے یمامہ کے یا مختلف جگہوں پہ، یہاں جنگ لڑ رہے تھے، ارتداد کی جنگیں. پھر جب وہ فارغ ہوئے تو وہ بھی یہاں سے پھر آگے گئے. یرموک میں جنگ ہوئی، 1,30,000 رومی مارے گئے جنگ یرموک کے اندر. مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی رومیوں کے اوپر. اور یہ کتنی دیکھو 2-2.5 سال کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں. نجران میں عیسائی آباد تھے، ان کو نکالا یہاں سے، جلا وطن کیا.
حضرت خالد بن ولید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی 4 سال تک امیر لشکر رہے. آرمینیا کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا گیا اور حضرت خالد بن ولید اب یہاں سے مرتدین کے خلاف جنگ لڑنے کے بعد پھر ان کا رستہ یہ تھا. دیکھیں دریائے فرات کے کنار ساتھ ساتھ گئے ہیں اور یہ ایک شام میں داخل ہو گئے. تو یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پورے عراق میں یعنی موجودہ عراق یہ ساری آبادی عراق کی آپ کو اسی دجلہ اور فرات کے کنارے نظر آئے گی. دجلہ اور فرات کے درمیان اور اس کے کنارے. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ امیر لشکر بنا دیے گئے. حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دمشق اور بیروت فتح کر لیا. ٹھیک ہے. شام کا دارالحکومت موجودہ شام کا دارالحکومت دمشق ہے اور لبنان کا دارالحکومت کیا ہے؟ بیروت. تو بیروت بھی فتح کر لیا اور دمشق بھی فتح کر لیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو آپ اندازہ لگائیں اس وقت سے اب 14 صدیاں ہو گئی ہیں. 14 صدیوں میں وہاں پہ جتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں ان کا ثواب حضرت عبیدہ بن جراح کو جا رہا ہے نا. وہاں جتنے اسلامی احکام نافذ ہو رہے ہیں جتنے نیک کام ہو رہے ہیں ان سب کا ثواب ان لوگوں کو جا رہا ہے. اس لیے جو سلطنت ہے ریاست ہے یہ سب سے پہلی عبادت ہے ریاستی کاموں کو. کیونکہ ریاست کا جو فائدہ ہوتا ہے وہاں نیک کام کا وہ ایک بندے تک نہیں رہتا. تو اس طرح سے اور جتنے بھی فاتحین ہیں یہ سب کے لیے مغلیہ دور میں جو کچھ ہوا تو ظاہر مغلیہ سلطنت بنانے والوں کو اس کا ثواب اگر اس کی نیت اچھی تھی اللہ تعالیٰ اس کو. اور آپ اگر بابر کے حالات پڑھیں گے تو بابر نے جب فیصلہ کن جنگ لڑی تھی صحیح تو اس جنگ میں اس رات میں وہ سجدے میں گرا رہا اور اس رات میں اس نے توبہ کر لی تھی. حالانکہ بابر تو شراب پیتا تھا اس سے پہلے زندگی اچھی نہیں تھی اس کی لیکن اس نے اس رات میں توبہ کی اللہ سے معافی مانگی رات بھر سجدے میں پڑا رہا اور پھر جنگ لڑی فتح ہوگی. تو پھر اس کے بعد کی جو جتنی صدیاں 3-4 صدیاں جو حکومت رہی ہے تو وہ سارا ثواب ان کو کیا جو اس میں نیک کام ہوئے. وہ کسی نے بلکہ اولیاء مقبول جان نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ حکومت پاکستان میں کوئی پرانا فاتح تھا پتہ نہیں شیر شاہ سوری یا کسی اور کا ان کا مزار یہاں پہ ہے پاکستان میں. تو اس مزار کو شیر شاہ سوری نہیں کوئی اور تھا تو ان کے مزار کی رینوویشن کے لیے ہمیں کہا. تو یہ گورنمنٹ میں چونکہ بیوروکریسی میں بڑے افسر تھے تو انہوں نے وہ اس پہ رینوویشن کروائی. پھر کہنے لگے کہ میں نے جب اس کا افتتاح ہونا تھا تو افتتاح کے لیے گیا کیونکہ بڑے افسر آ کے افتتاح کرتا ہے. تو میرے ذہن میں ایسے میں ایک بات آئی تو میں نے وہاں بات کر دی کہ دیکھو یہ بھی فاتح بنے ہوئے ہیں اور ان کی قبر کے اوپر حکومت کو خرچے کر کے چیزیں بنانی پڑ رہی ہیں اور یہاں پہ دین میں کوئی بھی بندہ فاتح پڑھنے نہیں آتا. اور جو ہمارے بزرگ ہیں داتا علی جویری اور دوسرے تو آپ ان کی دیکھیں کہ قبر پہ ہر وقت دن رات جمگھٹا لگا ہوا ہے اور لوگ آتے ہیں. تو یہ جو لوگ دین سے جڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھو کیسے مرنے کے بعد بھی ان کی قبروں پہ کتنی گہما گہمی رہتی ہے. کہنے لگے یہ میں کہہ کے اگر رات کو مجھے خواب آیا تو وہ جو تھے وہ بادشاہ مجھے خواب میں آئے اور اس نے مجھے کہا کہ یہ جو داتا علی جویری اور یہ جتنے بڑے بزرگوں کا تم نام لے رہے ہو یہ جتنے بڑے علماء تھے ہمارے دور میں یہ سب علماء کو ہم نے ہی اجازت دی تھی کہ وہ اللہ کا پیغام پھیلائیں تو ان کا ثواب بھی ہمیں مل رہا ہے.
تو ریاست یعنی ہمارے ہاں تو بر صغیر میں چونکہ حکمران پیدا ہی گالی دینے کے لیے ہوتا ہے، یعنی جو کوئی بھی بڑے عہدے پہ پاکستان بر صغیر کے مزاج میں ہے کہ جو بندہ تھوڑا سا مشہور ہو جائے گا لوگ اس کی عزت تار کرنا شروع کر دیں گے، جو بندہ تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوگا لوگ کہیں گے کہ یار حلال سے ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ حلال کمائی سے کوئی بندہ خوشحال رہ نہیں سکتا، اتنا زیادہ حلال نہیں ہو سکتا، یعنی حرام ہی ہے جو کھا رہے ہیں۔ اگر کسی کی گاڑی دیکھ لی حرام خور، بس پہلا لفظ ہی اس پہ آئے گا کہ یار یہ ڈبل ڈور میں جا رہا ہے، یہ ویگو میں جا رہا ہے تو یہ حرام خوری ہے نا۔ مطلب چونکہ ہم لوگوں نے جو اپنا احساس محرومی ہے یا بد محنتی ہے یا ہماری سستی ہے، نکما پن ہے، جو بندہ محنت نہیں کرتا وہ دوسرے پہ الزام لگاتا ہے یار یہ ایجنسیوں کا ہے نا۔ اب لوگوں کے پاس آپ جائیں گے نا، جامع ترشید ایجنسیوں نے بنایا ہے نا، یا فلانا مدرسہ یار یہ حکومتی پیسہ لے رہے ہیں، مطلب ہم لوگ ہر بندے نے اپنی بد محنتی کو چھپا، یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس نے کتنی محنت کی ہے بھائی، ہاں اس کی نیت پہ کوئی نہ کوئی داغ تلاش کریں گے اور وہ کہہ کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں ہاں بھائی ہم بالکل صحیح ہے نا۔ تو ہر شخص میں کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں، جو یونیورسٹی میں ہے وہ اپنے ڈین کے پیچھے لگا ہوا ہے، ڈین اور اوپر والے کے وی سی کے پیچھے لگا ہوا، وی سی آگے گورنمنٹ، مطلب ہر بندہ نیچے والا دوسرے کی غیبت کر رہا ہے کہ یہ جو مجھ سے آگے نکلا ہے نا یہ حرام خوری ہے کوئی۔ تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کوئی صلاحیتیں بھی ہیں، کوئی مہارتیں ہیں، کوئی سکلز ہیں، کچھ محنت ہے، اس نے چیزوں کو ہم سے بہتر انداز میں چلایا ہے، اس نے پڑھا زیادہ ہے، اس نے محنت بہت کی ہے، اس نے دن رات ایک کیا، اس چیز کو نہیں دیکھتے، اس سے سیکھنے کی کوشش ہم نہیں کرتے۔ ایسے ہی ہمارا یورپ کے ساتھ ہے، اب دنیا میں یورپ کا تہذیبی غلبہ ہے اور پورا عالم اسلام ان کی غیبت تو کرتا ہے، وہاں پہ یہ ہے فحاشی اور یہ، لیکن یورپ جن وجوہات سے غالب آیا ہے، جس ٹیکنالوجی پر، جس علم پر اس نے اپنی تہذیب کو استوار کیا ہے، اس ترقی کو، اس رستے کو ہم نہیں دیکھتے کہ ہم بھی اس رستے پر چلیں۔ ہمیں کس نے منع کیا کہ ہم اپنے پاس بڑے بڑے ماہرین پیدا نہ کریں، کمپیٹنٹ لوگوں کو میدان نہ دیں، وہ نئی نئی ایجادات نہ کریں؟ مسلمان بھی تو کرتے تھے 6-7 صدیاں پہلے، 6 صدیوں پہلے مسلمان ایسے کرتے تھے، اب وہ کرتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ نہیں کیا تھا اس وقت کہ سارے اسلامی علوم کو حرام قرار دیا، انہوں نے اس مسلمانوں کے شاگرد بنے۔ راجر بیکن جو سب سے پہلا سائنسدان ہے جس کو جدید سائنس کا بابا آدم انگریز کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بابا ہے، اس نے سائنس سے ہمیں روشناس کرایا، وہ مسلمانوں کا شاگرد تھا۔ آپ دیکھیں گے تو غرناطہ سے کتنے لوگ پڑھے ہوئے، مسجد قرطبہ سے یورپ پورا پڑھ کے جاتا ہے، سفیر نہیں لگتا، جب بھی کوئی لگتا تھا یورپ میں یا بڑے عہدے جب وہاں پہ ملتے تھے تو وہ یہاں سے پڑھا ہوا۔ جیسے پاکستان میں اب بڑے بڑے جتنے بھی آپ کو وی سی یہ وہ ملیں گے وہ سب یورپ سے ڈگری حاصل کر کے آئے ہوئے۔ تو بہرحال یہ سلطنت کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق اور بیروت فتح کیا ہے، اور فارس کا فتنہ یعنی فارسیوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ یزجرد تخت نشین ہوا تو مسلمانوں کے لیے مشکل حالات پیدا ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ کے صحابی، اور ان کو یہاں پہ سپہ سالار بنا دیا گیا، کس علاقے میں؟ فارس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایران ہے، فارس ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ فارس، ایران۔ بہرحال جنگ قادسیہ ہوئی، 50,000 ایرانی میں سے صرف 30 اور باقی سب کے سب مارے گئے۔ قادسیہ کے جنگ میں تاریخ اسلام کی مشہور ایک جنگ یرموک اور دوسری قادسیہ۔ یرموک ہوئی رومیوں کے ساتھ
قادسیہ ہوئی فارسیوں کے ساتھ، دو بڑی زبردست جنگیں جو یہاں سے مجوسیوں کا خاتمہ ہوا، وہاں سے رومیوں کا، عیسائیوں کا خاتمہ ہوا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ آپ کے دور میں مسلمان یہاں پہنچ گئے، آرمینیا فتح ہو گیا، آذربائیجان فتح ہو گیا، شام عراق فتح ہو گئے، ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا۔ مسلمان براعظم ایشیا سے دوسرے براعظم یعنی افریقہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر کہلائے۔ جب القدس فتح ہوا یعنی مسجد اقصی فتح ہو گئی، تو مسجد اقصی کی فتح میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے تشریف لے کے گئے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ گئے تھے تو رستے میں خادم کے ساتھ گئے، وہاں داخل ہوئے تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ انہوں نے استقبال کے لیے گلیوں میں لوگ کھڑے کیے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ حضرت ہمارے جب خلیفۃ المسلمین آئیں تو عیسائیوں پہ روک پڑ جائے، کیونکہ عیسائی بڑے تم تراک کے ساتھ وہ تو بادشاہ رہتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے آ رہے ہیں کہ خادم کو اوپر بٹھایا ہوا، کپڑوں پہ پیدل لگے ہوئے اور پیدل چلتے ہوئے، اور صحابہ کرام جیسے ملے امیر المومنین ایسے، مطلب یہ کیا پاکستان میں تو اب بھی لوگ ہوتے ہیں نا، آپ بڑے کچھ وزیروں کے انٹرویوز وغیرہ سنیں گے تو وہ لوگ کہتے ہیں یار میرا جاننے والا وزیر ہے، اس کو کہتے ہیں یار فل پروٹوکول کے ساتھ آنا ہماری شادی میں۔ شادی میں پتہ نہیں حسن نثار کا کس کا انٹرویو نہیں، وہ کیا نام ہے، چودھری نثار کا انٹرویو تھا یا کسی اور کا، تو اس نے کہا کہ وہ ایک دفعہ میرے دوست نے بلایا تو میں نے کہا یار عام بندوں کی طرح جانا چاہیے، تو میں ایسے ہی پہنچ گیا وہاں، تو جیسے ہی میزبان نے دیکھا اس نے مجھے ایک سائڈ پہ کیا، وہ تیرے لیے تو سب کچھ سجایا ہوا ہے ہم نے، واپس جاؤ ذرا گارڈ وارڈ کے ساتھ آؤ، ہے نا، تاکہ لوگ پتہ چلے بھائی کہ بڑی شادی ہو رہی ہے نا۔ تو انہوں نے کہتا مجھے جلدی سے پچھلے دروازے سے نکالا، پھر گارڈ وارڈ اور ہوٹر مارتے ہوئے گاڑیاں، ان کے ساتھ میں واپس آیا دوبارہ شادی میں۔ تو وہاں تو شان و شوکت کا وہ تھا نا، مظہر تھا، یہاں تو ہم دکھاوا کر رہے ہیں نا، وہاں تو مقصد تھا کہ عیسائیوں پر روک پڑے جو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ایسے ویسے ہی تشریف لے کر گئے، اور پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بلبوتے پر دیا۔ پھر وہاں حضرت عمر بن عاص نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب واپس آنے لگے مدینہ منورہ تو ان سے عرض کیا کہ لشکر جو ہے وہ ابھی سرگرم ہے، مطلب لشکر ردھم میں آ جاتا ہے نا، فوج جب جنگ لڑنے کے پر آ جاتی ہے، فتوحات ہونے لگتی ہے تو اس کا ایک مورال بن جاتا ہے، صحیح، تو مورال جب بہتر ہو جائے نا فوج کا تو اس کو ڈاؤن نہیں ہونے دیتا۔ اسی لیے دنیا میں فوج کی عدالتیں الگ ہوتی ہیں، ان عام عدالتوں میں فوجوں پہ مقدمے کیوں نہیں چلتے؟ فوجی آسمان دنیا بھر میں الگ عدالتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ جو فوج ہوتی ہے نا اس کا سسٹم عام لوگوں سے خفیہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر فوجیوں کے اوپر عام ایسی باتیں کریں جیسے ہم لوگ پاکستان میں حشر کر رہے ہیں نا فوج کا، اس سے فوج تباہ ہو جاتی ہے، فوج کوئی جنگ نہیں لڑ سکتی۔ وہی آپ تصور کریں نا، ایک فوج جس نے پورے ملک کا دفاع کرنا ہے اور پورا ملک ان کی ٹرولنگ میں لگا ہوا ہے، ان کے خلاف گالیاں دے رہا ہے، فیس بک ٹویٹر بھرا ہوا ہے، تو کیا جنگ لڑیں گے؟ وہ تو اسی میں لگیں گے کہ یار آج میرے فلانے کے خلاف لگا دیا، آج میری بیٹی کی تصویریں لگا دی، آج میرے بچوں کی تصویریں لگا دی، آج میرے بارے میں کہہ دیا ہے کہ اس نے فلانا جزیرہ خرید لیا، فلانی۔ فوج کا اسی وجہ سے دنیا بھر میں ان کی عدالتیں الگ سے ہوتی ہیں، ان کے ٹرائل چلتے رہتے ہیں، الگ سے چلتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا، عافیہ صدیقی کے مسئلے کو دیکھ رہے ہیں نا، عافیہ صدیقی کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ کیونکہ حالانکہ جنگ ختم ہو چکی ہے، افغانیوں کے ساتھ دوستی ہو چکی ہے ان کی، عافیہ صدیقی کو رہائی نہیں دے رہے، کیونکہ وہ جو امریکی فوجیوں کی جو
گھرانے موجود ہیں، جو مرے ہیں افغانستان میں، ان کے خاندان تو موجود ہیں نا امریکہ میں. جب یہ وہاں کی ہیڈ لائن بنے گی تو ان کے خاندانوں والے نکلیں گے سڑکوں پہ کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا تھا، آپ ان کو رہا کر رہے ہیں اپنے پاس سے. تو فوج یعنی جو مورال ہے نا فوج کا وہ ڈاؤن ہوتا ہے. تو اس بہت سی چیزوں میں پالیسیاں اس بنیاد پہ بن رہی ہے. دنیا کی سپر پاور ہے اور وہ اس وجہ سے نہیں کر رہی ہے، تو باقی ملک کو کیا حال ہوگا تصور کریں. تو فوج کا جو مورال ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ فوج نفسیاتی طور پر مضبوط رہے. نفسیاتی طور پہ فوج اگر تباہ ہو گئی تو پھر زمینی طور پہ بھی شکست کھا جاتی ہے. اسی لیے جو دنیا بھر میں ابھی جو اسرائیلی فوجی مر رہے ہیں، کبھی اسرائیل نے خبر دی کہ ہمارے اتنے فوجی مر گئے؟ نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ ان کو پتہ ہے بھائی اگر 10 بندے مرے ایک کا بتاؤ، فوج کا مورال نہیں ڈاؤن ہوتا. اسی لیے خبریں میں پاکستان میں کارروائیاں ہوتی ہیں، 2 جوان شہید ہو گئے، میجر کرنل. خبریں چھپاتے ہیں بہت بڑے رینک کا، پھر خبر تو نکل آتی پھر نہیں دیتے، لیکن ساتھ کتنے شہید ہوئے کوئی نہیں بتاتا. تو فوج کی شہادتیں جب کوئی ملک تسلیم کر رہا ہونا ہوتا ہے نا، تو سمجھ لیں کہ جتنی بتائی جا رہی ہے نا اس سے کم از کم دگنے تو ہیں نہیں. کیونکہ ملک جو ہیں وہ اپنی افواج کی کمزوری یا ان کی شکست اس کو ہوتے ہی دکھا دیا. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر المومنین سے کہا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں سے فوج کو لے کر چلو اس کو یعنی کیونکہ اس دور میں تو زمینی سفر ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اب یہاں سے آ رہے ہیں اور وہاں انہوں نے واپس جانا ہے کہاں پہ؟ مدینہ منورہ میں. تو وہ انہوں نے وہاں سے یہاں جانا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں مدینہ منورہ میں صحابہ کرام سے جا کے مشورہ کر کے بتاؤں گا کہ تمہیں مصر میں جانا بھی چاہیے یا نہیں، کیونکہ مصر میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے. مصر جو ہے اس وقت میں خطرناک، کیونکہ اس کے علاقے مسلمانوں کے دیکھے ہوئے نہیں تھے، جنگی صورتحال کا اندازہ نہیں تھا، وحشی اور ایسے لوگ قبائل وہاں پر تھے، تو مسلمانوں کو اندازہ نہیں تھا کہ وہاں پہ حالات کیسے ہوں گے. تو اس لیے انہوں نے منع کیا. حضرت امیر معاویہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو حضرت امیر معاویہ نے ان سے چاہا کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم سمندر میں جو جزیرے ہیں وہ فتح کرتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وہ الفاظ پڑھنے کے جو انہوں نے ان کے جواب میں کہے ہیں، خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ الفاظ بڑے زبردست ہیں. یہ جو سمندر ہے نا اس کی موجیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، اور سمندر میں جو جانے والی فوجیں ہوتی ہیں وہ سمندر کے مزاج اور موسم کے اوپر اس کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں. تو میں اپنی افواج کی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا. یہ امیر مومنین کہہ رہے ہیں، اور مصر میں جانے کا بھی کہہ نہیں رہے کہ چلے جاؤ، ہاں بھائی تم تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، جاؤ مطلب ہے نا ہمارے جیسا ہوتا ہے تو فوٹ ڈوز لگا دیتا، ہاں تمہیں مصر بھی تمہارا ہے، فلسطین بھی تمہارا ہے، عراق بھی ہے اور یورپ بھی تمہارا ہے، سبیلونا کر کے 2-3 نعرے لگا دیتے، ہے نا جیسے ہم لوگ کرتے ہیں کہ ادھر سے فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جا رہا ہے اور روس زندہ باد اور فلانا امریکہ مردہ باد اور فلانا بھی ہمارا ہے نا. جس دن دال کم ملتی ہے اس دن 4 نعرے زیادہ. تو صحابہ کرام نے زمینی حقائق دیکھے بھائی کہ یہ. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے مدینہ منورہ میں، صحابہ سے مشورہ ہوا، صحابہ نے کہا نہیں. حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے صحابہ جو ان کے مشورے میں تھے تو انہوں نے کہا نہیں. حضرت عباس، حضرت عبداللہ بن عباس، یہ سب صحابہ سے حضرت عمر مشورہ کرتے تھے. شورا بنائی تھی اپنی، شورا نے کہہ دیا کہ منع نہیں جانا. حضرت عمر نے بندہ بھیج دیا کہ جاؤ عمر بن عاص سے کو واپس آ جاؤ. لیکن حضرت عمر بن عاص کو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ مصر کی حدود میں داخل ہو جانا تو آگے چلے جانا ورنہ واپس آ جانا. جب وہ مصر کی سرحد کے اوپر پہنچے تو اس وقت پیغام رساں پہنچا. تو ان سے سلام دعا کرتے کرتے کرتے
مصر کس حدود میں داخل ہو گئے حضرت عمر بن عاص. ہاں بھی کیسے حال ہے, مدینہ کیسا ہے, ہمارے گھر بار والے کیسے ہیں, اور مطلب اپن نے گپ شپ لگائی, وہاں کے حالات پوچھے اور مصر میں داخل ہو گئے. پھر انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ واپس آ جائیں, اگر مصر میں داخل نہیں ہوئے تو واپس آ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تو مصر میں آ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا پھر اللہ کا نام لے کے آگے چلے. تو پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر فتح کیا. مصر پہ بڑی زبردست پہلی دفعہ مسلمان ہوئے, دوسرے بر اعظم میں داخل ہو گئے. اسلام ایشیا سے نکل کے افریقہ میں داخل ہو گیا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ان سب صحابہ کرام کا یہ صدقہ جاری ہے. یہ علاقے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوئی, ایران فتح ہو گیا, آرمینیا آذربائیجان فتح ہو گئے, پورا یہ ترکی تک یہ شام فتح ہو گیا, عراق فتح ہو گیا, مصر فتح ہو گیا. پورا جزیرہ نمایاں عرب تو حضرت ابوبکر اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتح ہو چکا تھا. اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل پہ پھیل گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں, اور ایسا زبردست نظام منظم. اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ لو مات الکلب جوعا علی شط الفرات لکان عمر مسئولا عنہا. اگر اس کے فرات کے کنارے پہ ایک کتا پانی پیاسا مر جائے تو عمر سے اس بارے میں پوچھا جائے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی. الفاروق کا ضرور مطالعہ کریں مولانا شبلی نعمانی کی, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا زبردست, جتنی زکوٰۃ, جتنے صدقات, جتنا خراج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع ہوا, اس کے بعد بھی جمع نہیں ہوا. یہ حالت ہے. اور اتنی فتوحات کے صحابہ کرام گھر تجارت, یعنی روزانہ کوئی نہ کوئی علاقہ فتح ہو کر اس کا مال غنیمت آتا. صحابہ کرام نے تجارتیں چھوڑ دی. پھر حضرت عمر نے ان کو جمع کر کے کہا اگر ایسی حال رہا کہ تم تجارت چھوڑ کے بیٹھ گئے تو یہ جو غلام تجارت کر رہے ہیں یہ کل کو تمہارے آقا بن جائیں گے, کیونکہ جو قوم تجارت کرتی ہے اللہ اس کو آقا بنا دیتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا. اسکندریہ فتح ہوا. اسکندریہ مرکزی شہر ہے, سمندر کے کنارے ہے, پرفضا مقام بھی ہے, اور قدیم شہر ہے, اسکندر اعظم کے نام پہ بنا ہوا ہے. تو یہ فتح کر لیا حضرت عثمان کے دور میں. آرمینیا فتح ہوا. ایران کی ابتدائی فتوحات تو حضرت عمر کے دور میں ہو چکی تھی, آگے حضرت عثمان کے دور میں فتح ہوا. حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سر افریقہ انہوں نے فتح کر لیا, اور صرف بر اعظم افریقہ فتح نہیں کیا, افریقہ فتح کر کے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ مسلمان جو اندلس میں داخل ہوئے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں داخل ہو گئے تھے. مسلمانوں کا ایک دستہ وہاں داخل ہو کر موجود رہا, اپنی حکومت بنا کے وہاں پہ ایک علاقہ مسلمانوں کا رہا, یہاں تک کہ پھر عبد الملک ابن مروان کے صاحبزادے نے کیا نام ہے ان کا, ولید بن عبد الملک نے وہاں دستہ بھیجا, اور پھر وہ علاقہ بھی فتح ہو گیا. پھر پورا اندلس مسلمانوں نے فتح کیا. لیکن حضرت عثمان کے دور سے پہلا علاقہ فتح ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, بر اعظم افریقہ اوپر سے فتح کر لیا, اور سمندر میں پہلی دفعہ. اب حضرت امیر معاویہ پہلے سے کہہ رہے تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو امیر بنایا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو پورے علاقے کی گورنری برقرار رکھی. حضرت امیر معاویہ نے پھر حضرت عثمان سے درخواست کی کہ سمندر میں جانے. تو اب حالات پہلے سے کیا کافی منظم ہو چکے تھے, تو حضرت عثمان نے اجازت دے دی. تو آپ قبرص, روڈس, تبرستان, یہ سارے علاقے آپ کے دور میں فتح ہوئے. یہ دیکھ رہے ہیں سائپرس کہلاتا ہے, نقشے میں دیکھو گے نا سائپرس لکھا ہوگا, ترکی کے ساتھ ہے. قبرص کا مسئلہ جیسے ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہے نا, ایسے ہی ان کا قبرص کا مسئلہ ہے. آدھا یورپ نے قبضہ کیا ہوا ہے, یعنی یورپی حمایت یافتہ, رومی حمایت یافتہ ہے, اور آدھا جو ہے وہ ترکیوں کے پاس ہے. جو قدیم کتابیں ہوتی تھی تو ان میں 3-4 بڑے مسئلے آتے تھے.
ایک فلسطین کا مسئلہ، ایک کشمیر کا مسئلہ اور تیسرا قبرص کا مسئلہ، سائپرس. آپ دیکھو گے نقشے پہ سائپرس لکھا نظر آئے گا. یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی تحقیق یہ کہ 27 ہجری میں مسلمان اسپین میں داخل ہو گئے تھے. اسپین میں؟ جی، اندلس. جی، بر اعظم افریقہ فتح ہو گیا تھا نا، حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے فتح کر لیا تھا شمالی افریقہ، یعنی یہ جو مصر، لیبیا، تیونس، الجزائر، مراکش. یہ مراکش ہے، یہ الجزائر ہے، یہ تیونس ہے، یہ لیبیا ہے، یہ پیچھے مصر ہے. تو یہاں سے ابتدائی فتح تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کے دور میں کر لی، لیکن پھر شمالی افریقہ پورا فتح کر لیا کنہوں نے؟ حضرت عبداللہ بن سعد نے، اور حضرت عثمان کا دور خلافت تھا. اسی دور میں مسلمانوں کا ایک دستہ، یہ پورا یہ علاقہ فتح نہیں ہوا تھا، یہ تو بعد فتح ہوا ہے. یہ تو ان کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے نا، 713 اور 25 732 میں. لیکن مسلمان ابتدائی طور پر داخل ہو گئے تھے. دیکھ رہے 714 630 مسلم کمپنی. ٹھیک ہے، یہ سارا علاقہ تو ہے الجزائر اور مراکش. یہ مراکش ہے، یہ الجزائر. ان میں مسلمان داخل ہو گئے تھے 665 70 میں، 682 83 میں یہاں تک پہنچ گئے تھے. تو ان کا ڈاکٹر حمید اللہ کا کہنا یہ کہ 682 میں ہی یہ فتح کرنے کے بعد یہاں داخل ہو گئے تھے مسلمان. سمجھ آئی؟ اور ولید ابن عبد الملک کا دور ہے یہ جو آ رہا ہے 712 13 14. یہ اس دور میں پھر مسلمانوں نے اس کو مکمل فتح کیا، لیکن ایک دستہ مسلمانوں کا الجزیرۃ الخضراء کے اندر، یہ الجزیرۃ الخضراء ہے، اس میں وہاں پہ موجود رہا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی فتوحات ہوئی، لیکن حضرت عثمان کے پہلے 6 سال میں فتوحات ہوئی، آخری 6 سالوں میں اندرونی خلفشار رہا. اندرونی خلفشار رہا جس میں یہ جو حسن ابن کیا نام ہے اس کا، عبداللہ بن سبا، وہ تحریک چلائی اور پھر پورے عالم اسلام میں خلفشار پیدا کر دیا. عراق سے لوگوں کو لے کر آیا، شام سے لے کر آیا، ان کے نواحی علاقوں سے، اور فتنہ کھڑا کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ جا کے وہ ختم ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے آخری 6 سالوں میں پھر وہ فتوحات نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا ہے، جارجیا، ارمینیا، آذربائیجان یہ مکمل دے دی. شمالی افریقہ سارا فتح ہو گیا. اندلس میں بھی مسلمانوں کا پہلا